آل پاک سیلیبریٹیز میں خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو راز الفت ڈرامے کی مکمل کہانی پریڈکشن کے ساتھ بتانے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی۔ ڈرامے کی مکمل کہانی بتانے سے پہلے ہم آپ کو کچھ باتوں سے روشناس کروا دیں کہ ہم اس ڈرامے کی کہانی پریڈکشن کے ساتھ بتائیں سین اور OST کو مد نظر رکھتے ہم آپ کو کہانی بتانے جا رہے ہیں۔ ہمارا ناظرین ہرگز مطلب نہیں ہوگا کہ ہم نے آپ کو جھوٹی کہانی بتائی ہے۔ حالات اور واقعات کی رد و بدل ہو سکتی ہے اور کہانی بھی کچھ آگے پیچھے ہو سکتی ہے۔ اور اب بات کریں ان ناظرین کی جو ڈرامے کی مکمل کہانی دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ نے تو سارا سسپینس ہی ختم کر دیا، تو ہماری ان ناظرین سے چھوٹی سی التماس ہوگی کہ آپ یہ ویڈیو یہاں پر چھوڑ کر جا سکتے ہیں، اور ہمارے وہ ناظرین جو ہماری طرف سے دی گئی مکمل کہانی کو پسند کرتے ہیں اور ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ہم ان ناظرین کے بے حد شکر گزار ہیں۔ یہ تو تھیں کچھ آپ سے باتیں، چلے ڈرامے کی مکمل کہانی سٹارٹ کرتے ہیں۔ ڈرامے میں آپ افتخار صاحب کی فیملی کو دیکھ رہے ہیں۔ پہلی قسط میں دکھایا گیا کہ ایک اصول پسند باپ ہے، ٹائم کا پابند اور اپنی بیٹیوں کو زمانے کی سردی گرمی سے بچانے والا۔ ایک اہم بات ہم یہاں پر ضرور کہیں گے کہ والدین کو سختی کرنی چاہیے، لیکن دونوں کو نہیں۔ اگر باپ سختی کر رہا ہے تو ماں کو دوست بن جانا چاہیے، اگر ماں سختی کر رہی ہے تو باپ کو دوست بن جانا چاہیے، تبھی اولاد ایک بہتر انسان بن سکتی ہے۔ بچوں کی مثال ایک خالی شیشے جیسی ہے، زیادہ گرم ڈالو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ یہاں پر افتخار صاحب کا رویہ اپنی دونوں بیٹیوں مشک اور عنبر کے ساتھ بہت ہی زیادہ سخت ہے، اور اس کے علاوہ ان کا اپنے بیوی پر بھی بہت زیادہ رعب ہے۔ لیکن باپ کو اتنا سخت مزاج نہیں ہونا چاہیے کہ اولاد باغی ہو جائے، بچوں پر کنٹرول رکھنا چاہیے، لیکن ایک حد تک۔ دوسری طرف اس کے اپوزٹ فیملی صاحبہ خان کی ہے، جو آزاد خیال امیر ترین والدین کی اکلوتی بیٹی ہے، جس کے باپ نے اسے اتنی ڈیل دی ہوئی ہے کہ وہ جس کے ساتھ مرضی گھومتی پھرتی موویز دیکھتی ہے، اور جب اس کے والدین اس سے سوال کرتے ہیں تو وہ ان سے ناراض ہو جاتی ہے کہ آپ لوگوں کا مسئلہ کیا ہے، میں چھوٹی بچی ہوں جو آپ لوگوں کو بتا کے آیا جایا کرے، میری اپنی زندگی ہے، مجھے انجوائے کرنے دے۔ اس کے والدین اسے طوفان کی زد سے بچانا چاہتے ہیں، لیکن صاحبہ کے لیے اب سب کچھ ایڈونچر ہے۔ ڈرامے میں آپ نے دیکھا کہ مشک جب یونیورسٹی جانا شروع کر دیتی ہے تو اس کے والد اس کو سمجھاتے ہیں کہ کچھ ایسا نہ کرنا جس سے ہماری عزت پر حرف آئے، اور تمہاری ماں نے تمہاری سفارش کی تھی۔ مشک اپنے بابا سے وعدہ کرتی ہے کہ وہ ایسا کوئی کام نہیں کرے گی کہ ان کی عزت پر حرف آئے، لیکن جو پرندہ پنجرے سے نکل جاتا ہے پھر اسے نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کون سی ڈال پر جا کر بیٹھتا ہے۔ مشک یونیورسٹی جا کر اپنی باپ کی بتائی ہوئی باتوں کو سائڈ پر رکھنا شروع کر دیتی ہے۔ سب سے پہلے صاحبہ جیسی لڑکی سے دوستی، مشک اور صاحبہ کی دوستی عروج پر چلی جاتی ہے۔ پہلے دن سے ہی صاحبہ مشک کو گھر چھوڑنے کی آفر دیتی ہے اور اس کی گاڑی ارتضیٰ سے ٹکراتی ہے، جس کے بعد ارتضیٰ اور مشک کا آمنا سامنا ہوتا ہے، جسے پہلی نظر میں محبت ہو جاتی ہے۔ ارتضیٰ اپنی ماں کو گھر آ کر بتاتا ہے کہ اس کے خوابوں کی لڑکی آج اس کے سامنے آ گئی اور میں اس لڑکی تک پہنچ کر رہوں گا۔ ادھر صاحبہ مشک کو بدلنا چاہتی ہے، اس کا لائف سٹائل، اس کا بولنا، اس کی سب سے بڑی چادر، سب کچھ چینج کرنا چاہتی ہے، اسے اپنا جیسا بنانا چاہتی ہے۔ اسی لیے وہ بار بار مشک سے کہتی ہے کہ خود کو گروم کرو۔ اب صاحبہ کا دوست نومی، جو اسے پرپوز بھی کر چکا ہے، اسے مشک کے ساتھ دوستی رکھنے پر ڈانٹتا ہے۔ نومی کہتا ہے کہ اسے اپنی جیسی بنا لو یا چھوڑ دو اسے۔ صاحبہ اسے اپنی جیسے بنانے کی آفر کو قبول کرتی ہے۔ مشک کو صاحبہ اپنے گھر لے کر جاتی ہے۔ صاحبہ کا گھر دیکھ کر مشک کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ اس کا لائف سٹائل، مشک نے پہلی دفعہ ایسا گھر دیکھا تھا۔ مشک آہستہ آہستہ صاحبہ کی باتوں میں رنگتی جا رہی ہے۔ اسے نہ اپنی ماں کی باتیں سمجھ آتی ہیں اور نہ اپنے باپ کا غصہ اچھا لگتا ہے کہ اس کے والدین اس پر ناجائز سختی کرتے ہیں۔ ایک صاحبہ جو اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ پارٹی ارینج کرتی ہے
مشک کو بھی انوائٹ کرتی ہے۔ اب مشک کے لیے مشکل ہے کہ پارٹی رات کے وقت ہے، ابا جی کو پتہ چل گیا تو وہ کیا کریں گے، لیکن اب صاحبہ کی طرف سے اتنا کانفیڈنس مل چکا ہے کہ اب وہ اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بات کر سکتی ہے۔ اسی وجہ سے وہ چلی جاتی ہے اور اسے دیکھ کر صاحبہ خوشی سے چلاتی ہے کہ مجھے پتا تھا کہ تم ضرور آؤ گی پارٹی میں۔ پارٹی کیونکہ ایک ہائی سوسائٹی کی تھی، اس میں ناچ گانا سب کچھ چل رہا تھا جو مشک کے لیے کافی زیادہ عجیب تھا۔ اس پارٹی میں ارتضیٰ بھی انوائٹ تھا جو صاحبہ کا دوست بن چکا تھا تاکہ مشک تک پہنچ سکے۔ پارٹی میں ارتضیٰ مشک سے باتیں کرتا ہے اور پارٹی ختم ہونے کے بعد ارتضیٰ اسے گھر چھوڑنے کی آفر بھی کرتا ہے۔ گھر واپس آنے پر افتخار صاحب جو صحن میں بیٹھے تھے کہ کس کی اجازت سے گئی ہے، ایسے میں مشک واپس آتی ہے اور سر اٹھا کر اپنے کمرے میں جا رہی ہے۔ اسے کسی بات کا کوئی ڈر نہیں جب اس کا باپ کہتا ہے کہ شرم نہیں آتی، کیا ٹائم ہے گھر آنے کا۔ مشک بھی ان پر چلاتی ہے کہ میں بچی نہیں ہوں، مجھے اپنے اچھے برے کا اچھی طرح سے اندازہ ہے، آپ اپنی سختیاں کم کریں۔ افتخار صاحب کو اپنی بیٹی کا بدلہ رویہ بہت ہی زیادہ عجیب لگتا ہے۔ ادھر ارتضیٰ جب صاحبہ کو بتاتا ہے کہ وہ اسے نہیں مشک کو پسند کرتا ہے تو صاحبہ کو جیلسی محسوس ہوتی ہے مشک سے۔ ارتضیٰ نے مجھے چھوڑ کر اسے پسند کیا۔ صاحبہ سمجھتی تھی کہ وہ ایک وقت میں دو لڑکوں کی چوائس ہے، لیکن ارتضیٰ نے تو اسے آسمان سے لا کر زمین میں پھینک دیا ہے، اور یہ بات صاحبہ کی ایگو کو ہرٹ کر دیتی ہے۔ اسی وجہ سے وہ اپنے دوست نومی کو کہتی ہے کہ میں تمہیں مان جاؤں گی اگر تم مجھ کو پسا لو، لیکن تم ہار جاؤ گے۔ نومی اس چیلنج کو قبول کرتا ہے۔ نومی اپنی برتھ ڈے پر اسے انوائٹ کرتا ہے اور صاحبہ جو اس کے جوس میں کچھ ملا کر اسے پلاتی ہے اور اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ اس کی تصاویر بناتی ہے۔ ادھر مشک ارتضیٰ کے ساتھ محبت میں کافی آگے نکل چکی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ اسماعیل جس کی بیوی کینسر کی مریضہ تھی مر جاتی ہے۔ 2 بچے اور ایک نیم پاگل نند کو چھوڑ کر اسماعیل کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نہ سنبھال سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی بہن کو۔ ایسے میں افتخار صاحب کو اس سے کافی زیادہ ہمدردی ہوتی ہے۔ افتخار صاحب کی بیوی اسماعیل کو کہتی ہے کہ دوسری شادی کر لو۔ ایسے میں اسماعیل کی نظر مشک پر پڑتی ہے اور مشک پہلی نظر میں ہی اچھی لگتی ہے۔ چونکہ افتخار صاحب کی بیٹی ہے، اسی وجہ سے وہ اپنی نظریں جھکا لیتا ہے۔ افتخار صاحب اسماعیل کی شادی کرواتے ہیں اور شادی والے دن اسماعیل مشک سے ٹکراتا ہے اور اسے پھر مشک اچھی لگتی ہے۔ بانو جب مہندی پر اپنی نند کو دیکھتی ہے تو حیرت زدہ رہ جاتی ہے۔ بانو اپنی ماں سے کہتی ہے کہ مجھے یہ شادی نہیں کرنی، آپ میرے ساتھ زبردستی نہ کریں۔ اگلے دن بانو شادی سے انکار کر دیتی ہے۔ افتخار صاحب کی فیملی جو شادی میں جانے کے لیے تیار ہو کر بیٹھے تھے، ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ افتخار صاحب پریشان ہے کہ اب وہ اپنے کلیگ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ میں نے ان کے لیے ایسی لڑکی کا انتخاب کیا تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ اپنی عزت پر کوئی حرف نہ آئے، وہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ میں اپنی مشک کا نکاح اسماعیل سے کرنا چاہتا ہوں۔ مشک اپنے باپ کے سامنے جا کر کھڑی ہو جاتی ہے کہ مجھے یہ شادی نہیں کرنی، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ جس کے بعد افتخار صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنی چھوٹی بیٹی امبر کا نکاح اسماعیل سے کرنے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر مشک اور بھی زیادہ تڑپ جاتی ہے اور اپنے باپ سے کہتی ہے کہ ہم کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہیں جس کی مرضی آگے ڈال دیں، لیکن افتخار صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر میں تمہاری ماں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ سن کر مشک شادی کے لیے مان جاتی ہے، لیکن اپنے بابا سے کہتی ہے کہ میری ایک شرط ہے، میں نکاح کرنے کے بعد ان کے گھر نہیں جاؤں گی، میں اپنی تعلیم جاری رکھنا چاہتی ہوں۔ یوں افتخار صاحب اسماعیل اور مشک کا نکاح کروا دیتے ہیں۔ وہ اپنے ساتھ ہونے والا قصہ صاحبہ کے ساتھ شیئر کرتی ہے۔ بظاہر تو صاحبہ اس کے ساتھ افسوس کرتی ہے، لیکن اندر سے بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے۔ مشک یونیورسٹی کے بہانے ارتضیٰ سے ملنے جاتی ہے اور ہاتھ جوڑتی ہے کہ وہ اس کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا بات ہے مشک، جس پر وہ کہتی ہے کہ مجھے بھول جاؤ، ہم کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ ارتضیٰ کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے،
اس کے بعد وہ صاحبہ سے اس مشک کے انکار کی وجہ پوچھتا ہے تو صاحبہ اسے بتاتی ہے کہ مشک کا نکاح ہو چکا ہے۔ یہ سن کر ارتضیٰ غصے سے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اسماعیل کی بہن کو کوئی قتل کر دیتا ہے اور اس کے بعد افتخار صاحب مشک کی رخصتی کر دیتے ہیں اور دوسری طرف صاحبہ اور ارتضیٰ کی شادی ہو جاتی ہے۔ اور شادی کے بعد جب ارتضیٰ مشک کو نہیں بھولتا تو صاحبہ پھٹ جاتی ہے اور ساری حقیقت بتا دیتی ہے اور سچائی جاننے کے بعد ارتضیٰ مشک کی طرف واپس آئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ مشک اسے انکار کر دے کہ اس کے ماں باپ کا فیصلہ ہی اس کے لیے صحیح ہے۔ ماں باپ جو اپنے بچوں کے لیے فیصلے کرتے ہیں بظاہر تکلیف دہ لگتے ہیں لیکن اپنی اولاد کے حق میں بہتر وہی فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ ساری حقیقت ہماری پریڈکشن ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کہانی میں تھوڑی سی رد و بدل ہو سکے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ I'm Momina Mustahsin, and if you enjoyed watching this video, please like, comment, share, and don't forget to subscribe.